بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات اور دنیا بھر کی آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہروش خان۔ نظر ڈالتے ہیں اب کی تازہ ترین خبروں پر۔ متحدہ عرب بھر میں اس جمعہ کو تمام مساجد میں بارش کے لیے نماز ادا کی جائے گی اور یہ خصوصی نماز جمعہ سے 10 منٹ پہلے ادا کی جائے گی۔ اس بات کا فیصلہ متحدہ عرب کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے حکم سے کیا گیا اور شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ اللہ سے ملک میں بارش اور رحمت کی دعا کریں۔ یاد رہے کہ ملک بھر میں 4 دسمبر سے مساجد کو کم نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ابوظہبی میں 22 دسمبر تک جرمانوں میں کمی اور ابوظہبی میں ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے اور جرمانوں کی جلد ادائیگی کرنے کے لیے شہریوں کو 2 آپشنز دیے گئے۔ فرسٹ آپشن، اس میں اگر ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے کے لیے 60 دن کے اندر جرمانہ ادا کیا جائے تو 35% کم ادائیگی کرنی پڑے گی۔ آپشن نمبر 2، اگر 60 دن کے بعد بھی جرمانہ ادا کیا جائے گا تو اس میں بھی 25% کی رعایت دی جائے گی۔ ابوظہبی پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس کی خلاف ورزی کرنے کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جرمانوں میں رعایت دینے کا مقصد ٹریفک پولیس کی خلاف ورزی کو کم کرنا ہے اور قوانین پر عمل درآمد کروانا ہے۔ ترجمان نے واضح کر دیا کہ جرمانوں میں کمی کی رعایت ان شہریوں کے لیے نہیں جن کی گاڑیاں ضبط ہوئی یا جنہوں نے 2020 کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اس قانون کے تحت 10 خطرناک ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو 5,000 سے 50,000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا، ورنہ گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ اس سال ٹریفک کی خلاف ورزی کو کم کرنے کے لیے 3 آپشنز دی گئی تھی۔ فرسٹ آپشنز کے تحت 50% کی کمی کی رعایت دی تھی جو 22 جون کو مکمل ہوئی تھی، جبکہ 35% اور 25% کی رعایت فی الحال جاری ہے۔ شارجہ میں 15 ملین درہم کی نشہ آور گولیاں برآمد اور 19 ایشین باشندے گرفتار ہوئے۔ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں پولیس کو خفیہ اطلاع ملنے کے بعد بروقت کارروائی پر 9 ایشین افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گلف نیوز کی رپورٹنگ کے مطابق 19 افراد پر مشتمل ایشین گروہ نشہ آور گولیاں فروخت کر رہا تھا جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور صحت یابوں کا علاج۔ عرب امارات میں کرونا وائرس 674 صحت یاب کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے صحت یاب افراد کی تعداد 1,65,023 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 1,226 نئے کیسز کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 1,87,267 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے 4 لوگوں کی موت، جس کے ساتھ مملکت میں ہونے والی اموات کی تعداد 622 ہو گئی۔ ملک میں ٹوٹل کیسز کی تعداد 21,622 رہی۔ وزارت صحت نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وزارت صحت سے تعاون کریں اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ امارات ریاست میں چوروں کی انوکھی واردات۔ امارات ریاست میں ایک برطانوی خاتون کے گھر نامعلوم افراد نے بڑی واردات کر ڈالی۔ کرسمس ڈیکوریشن اور تحائف لے اڑے جن کی مالیت 70,000 درہم تھی۔ 35 سالہ برطانوی خاتون بیکی مس پیشے کے اعتبار سے ایک خاتون ٹیچر تھیں اور کئی سالوں سے عجمان کے علاقے الیاسمین میں رہائش پذیر تھیں۔ وہ ایک شام کے وقت شارجہ گئی۔ جب اگلے روز واپس آئی تو چور گھر میں کرسمس کے تیار تحفے اور ڈیکوریشنز سمیت پرفیوم، جولری اور گھڑیاں بھی لے گئے تھے۔ بیکی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے چاہنے والوں کو کرسمس کے تحائف انگلینڈ بھجوانے کے لیے پیکنگ کی تھی، جو کہ سب کچھ چور اپنے ساتھ لے گئے۔ بیکی کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس معاملے میں تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اس بارے میں نہیں جانتی۔ UAE میں مکین کے پاکستانی جعلی پولیس اہلکاروں کی لوٹ مار سے محفوظ کیسے رہیں۔ شارجہ پولیس کی جانب سے آگاہی مہم میں کہا گیا ہے کہ کوئی پولیس اہلکاروں کا پرس چیک نہیں کر سکتا اور نہ ہی موبائل فون چیک کر سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی تارکین کے ساتھ ایسی کئی وارداتیں پیش آئیں جن میں کچھ لوگ واپس اہلکار کر کے ان سے رقوم اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔
بدقسمتی سے اکثر تارکین ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اصلی پولیس والے ہیں۔ اہلکار کی نشانی کیا ہے اور اس کا سڑک پر تفتیش یا تلاشی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس حوالے سے شارجہ پولیس نے ایک آگاہی مہم دھوکہ دہی کا نشانہ پہلے سے ہی ہوشیار ہو جائیں شروع کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امارات میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن میں کچھ فراڈیے جعلی پولیس اہلکار بن کر سادہ لوح افراد سے رقم، موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید ایسی خبر سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی خبر ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اچھی خبر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔